بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ناوز دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ شکاری قسط نمبر 2۔ ٹی وی دیکھتے رہے اور پھر سو گئے۔ محسن نے بیڈ پر قبضہ کر لیا اور مجھے صوفے کے ساتھ قالین پر جگہ بنانی پڑی۔ آدھی رات کے بعد محسن کی زبردست چیخ سے میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا تو اندھیرے میں ایک سایہ لپکا اور مجھ پر سے گزر گیا۔ میں نے دروازے کی طرف جست لگائی، دروازہ دھڑ سے بند ہوا اور کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ محسن نے صرف ایک بار چلا کے مجھے آواز دی تھی اور خاموش ہو گیا تھا۔ خوف سے ڈوبتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے میں نے لائٹ آن کی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کمرہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی سے زمین پر چھلانگ لگا دی ہے۔ میں نے بڑی سخت جدوجہد سے اپنا توازن بحال کیا اور دوڑ کر بیڈ تک پہنچا۔ محسن، میں نے چیخ کر کہا۔ پھر میں نے وہ خنجر دیکھا جو محسن کے سینے میں پیوست تھا، لیکن نشانہ خطا ہو جانے کے باعث دل سے بہت اوپر شانے کے قریب لگا تھا۔ خون تیزی سے بہہ کر بستر کو تر کر رہا تھا۔ میں نے پھر دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور اسے زور زور سے ہلانے لگا۔ 2 منٹ بعد کسی نے کنڈی کھول دی۔ اس عمارت کے دوسرے مکین بھی شور پر متوجہ ہو کے باہر آنے لگے تھے۔ میں نے بلا توقف نیچے کا رخ کیا جہاں ہال میں فون رکھا تھا۔ پہلے ڈاکٹر کو اور پھر پولیس کو بلانے کے بعد میں واپس کمرے میں آیا۔ اس وقت تک کمرے میں 4 افراد جمع ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے زخم پر تولیہ رکھ کے خون روکنے کی واجبی سی کوشش کی تھی۔ باقی لوگ وہ تفصیلات جاننا چاہتے تھے جو خود مجھے معلوم نہیں تھی۔ محسن کا زخم خطرناک نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے مجبوراً میں نے اسے اسپتال میں چھوڑا کیونکہ پولیس مجھ سے تفتیش کے لیے بے چین تھی۔ ایک بار پھر میرا واسطہ اس سراغ رساں سے پڑا جس نے مجھے پہلی مرتبہ گرفتار کیا تھا۔ مسٹر بخ، وہ مجھے غور سے دیکھ کر بولا، تم شیطان کی طرح شہرت حاصل کرنے لگے ہو، یہ چکر کیا ہے؟ چکر کچھ نہیں، میں نے تلخی سے کہا، لندن کی پولیس نااہل ہے، تم سب کالوں کے قاتل ہو۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میرا دماغ آؤٹ ہو گیا اور میں نے جواب میں اس کے جوڈو کا ایک ہاتھ مار دیا۔ وہ کرسی پر ہی ڈھیر ہو گیا اور مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ صبح میں تیسری بار اس جج کے خدمت میں حاضر ہوا جس نے مجھے دوبارہ رہا کیا تھا۔ وکیل نے یہ تو ثابت کر دیا کہ محسن پر حملہ دراصل مجھ پر حملہ تھا۔ محسن میرے کمرے میں، میرے بستر پر اور میرے کپڑوں میں تھا، چنانچہ وہ نامعلوم حملہ آوروں کا نشانہ بنا، لیکن خوش قسمت تھا کہ زندہ بچ گیا۔ تاہم وہ عدالت کو یہ نہ بتا سکا کہ حملے کا شک کس پر کیا جا سکتا ہے، اور اگر واقعی میں سازش کا شکار ہوں تو سازش کا مقصد کیا ہے؟ بغیر وجہ کے کوئی کسی سے دشمنی کیسے کر سکتا ہے؟ محسن کے بیان سے میری پوزیشن مزید صاف ہو گئی، مگر ایک پولیس افسر پر حملہ کرنے کے جرم میں مجھے 1 ماہ قید محض کی سزا سنا دی گئی، جسے جج نے معطل رکھا اور کہا کہ اگلی مرتبہ ایسی ہی واردات میں ملوث ہونے پر مجھے سیدھا جیل بھیج دیا جائے گا۔ عدالت سے باہر آتے ہی مجھے وکیل نے روک لیا۔ مسٹر سکندر بخ، اس نے کہنا شروع کیا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں تمہاری نیت کو دخل ہے یا تم غلط کہتے ہو، مگر میں آئندہ تمہارے کسی معاملے میں وکالت نہیں کر سکوں گا۔ پولیس کے پاس تمہاری فائل موٹی ہوتی جا رہی ہے اور وجہ کچھ بھی ہو، لیکن حقیقت وہی ہے
جس کے اظہار پر کل تم نے اس پولیس افسر کو ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ تم واقعی شیطان کی طرح شہرت حاصل کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ اب تک تم نے میری مدد کی، اس کا شکریہ۔ ایک اور بات، وکیل نے کہا، میں محسن کا کزن ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے اس کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو۔ وہ کھاتے پیتے والدین کا لڑکا ہے، تعلیم محض شوقیہ حاصل کر رہا ہے۔ شوق کی خاطر جان سے جانے میں کوئی عقل مندی نہیں۔ میں اس کے والدین کو فون کر رہا ہوں کہ وہ محسن کو لے جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ محسن میرا بچپن کا سب سے عزیز دوست بھی ہے اور محسن بھی۔ میں اعتراض کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، میرے کہنے سے شاید وہ نہ جاتا۔ اچھا ہے، اس کے والد آ کے اسے زبردستی لے جائے۔ 3 دن بعد محسن کے والد یعنی انکل شیروانی، جو ڈپٹی سیکرٹری تھے، محسن کو اس کے احتجاج کے باوجود اپنے ساتھ لے گئے۔ میں اس کے جہاز کی پرواز کے بعد ہیتھرو ایئرپورٹ پر یوں کھڑا رہ گیا جیسے میرے ارد گرد سنسان جنگل ہے، جس سے میرے لیے سلامتی کی منزل کا ایک ہی راستہ تھا، جو اب نہیں رہا۔ پہلی بار میں نے خود کو تنہا، بے بس اور خوفزدہ محسوس کیا۔ آخری واقعہ 2 ہفتے بعد آیا۔ میں بارش سے بے نیاز، سردی میں بھیگتا ہوا، آدھی رات سے کچھ پہلے ایک جگہ ملازمت کی کوشش میں کامیاب ہو کے لوٹ رہا تھا۔ ایک پاکستانی تاجر نے، جس کا لندن میں بہت بڑا سپر اسٹور تھا اور دوسرے شہروں میں برانچیں تھی، میرے حالات سن کر مجھے سیلز مین رکھنا منظور کر لیا تھا۔ اس سے پہلے انگریز تو انگریز خود میرے ہم وطن اور بہت سے ایشیائی بڑی شرافت اور اخلاق کے ساتھ سوری کہہ کے یہ واضح کر چکے تھے کہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے، لیکن یہ تاجر اثر و رسوخ رکھنے والا اور جرأت مند آدمی تھا۔ اس نے کہا، سکندر بخت، ابتدا میں مجھے بھی ان گوروں کی متعصب حکمرانہ ذہنیت کا سخت مقابلہ کرنا پڑا تھا، لیکن اب میں ایک معزز شہری ہوں۔ میں ان کے ہتھ کنڈے سمجھتا ہوں، اس لیے مار نہیں کھاتا۔ تم فکر مت کرو، ایک بار یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے وہ دشمن کون ہیں، پھر میں ان کا بندوبست کر لوں گا کہ سب کا دماغ درست ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے وہ کرائے کے آدمی ہیں۔ یہ چکر یہاں بہت عام ہے، لیکن لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ آدمی میرے پاس بھی ہیں، سفید کتے جو نوٹ دیکھتے ہی گورے کالے کا فرق بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے خیالات میں غلط تیز قدموں سے چلتا رہا تھا کہ اچانک ایک ویران موڑ پر مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ ایک سایہ سا مجھ پر لپکا۔ میرے سر پر لوہے کی سلاخ جیسی کوئی چیز پڑی اور میں چکرا کے گر پڑا۔ ہوش کی کیفیت کا آخری احساس یہ تھا کہ مجھے زمین پر گرتے ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہوئے۔ میں بالکل دوسری جگہ سڑک پر پڑا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھنے پر مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو حلقہ بنائے کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں چھتری تھی، سوائے ایک پولیس مین کے جو میرے سر کے قریب بجلی کے کھمبے کی طرح کھڑا تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک عورت سیدھی لیٹی تھی اور بارش اس کے ساکت اور جامد جسم پر مسلسل گر رہی تھی۔ اس کی کھلی آنکھ مجھے اپنی طرف دیکھتی محسوس ہوئی۔ پھر اسٹریٹ لائٹ کے مدد سے دھندلے اجالے میں میری یادداشت نے ایک صورت کے خط و خال تراشنے شروع کر دیے۔ بالآخر میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے ہاسٹل میں مجھ پر عصمت دری کی کوشش کا الزام لگایا تھا۔ اس کے آس پاس خون کا نام و نشان نہیں تھا اور اس کے جسم پر کسی زخم یا چوٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، مگر اس میں شک کی کوئی بات نہ تھی کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اسی وقت سائرن سنائی دیے اور مجمع خود بخود چھٹ گیا۔ ایک ایمبولینس اور ایک پولیس کار میرے بہت قریب آ کے ٹھہری۔ مستعد ہاتھوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ
مجھے اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس میں سرکا دیا۔ پھر دوسرا اسٹریچر اندر آیا اور ایمبولینس کا پچھلا دروازہ بند ہو گیا۔ اب میں ایک لاش کے ساتھ مسلح محافظوں کی نگرانی میں سفر کر رہا تھا اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ اپنی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے تک میں قانون کی نظر میں اس عورت کا قاتل تھا۔ اسپتال پہنچنے کے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا اور وہ بدبخت عورت جو 50 پاؤنڈ کے چکر میں جان سے گئی تھی شاید مردہ خانے پہنچی۔ طبی معائنے کے دوران اور بعد میں ایک پولیس افسر اور چراغ رساں ہمہ وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہے۔ ایک ہفتے کی تفتیش کے دوران میں نئے انکشافات نہیں ہوئے۔ اس عورت کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا، مگر اس کی گردن پر میری انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے تھے۔ میں نے الزام کی صحت اور اعتراف جرم سے صاف انکار کر دیا، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کر سکا کہ مجھے بے ہوش کر کے لاش کے قریب ڈال جانے کی کارروائی بھی میرے خلاف سازش تھی۔ تو سازش کے محرکات کیا تھے اور سازش کرنے والے کون تھے؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک انتہائی سرد مزاج صورت سے بیوقوف نظر آنے والے مگر بہت ذہین اور عیار چراغ رساں نے میرے خلاف تمام واقعات کی ایک فائل مرتب کر لی تھی، جس میں ترتیب وار ہاسٹل میں مقتول عورت کی ہنگامہ آرائی سے قبل تک کے تمام واقعات اور بیانات وغیرہ شامل تھے۔ میرے خلاف الزامات کی فہرست بہت طویل تھی۔ مسٹر سکندر باغ، اس نے صبح موقع پاتے ہی فائل کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا، تمہیں ہاسٹل میں نسلی منافرت اور تشدد پسندانہ خیالات کے اظہار پر وارننگ دی گئی تھی۔ وہ ایک تنگ نظر متعصب بوڑھے یہودی کی کارروائی تھی۔ میں نے کہا، پھر یہ مقتول عورت کا ہنگامہ تمہارے کمرے میں ہوا، جو ہاسٹل کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ چراغ رساں نے بات جاری رکھی، عدالت نے مجھے اس مقدمے سے باعزت طور پر بری کر دیا تھا۔ سزا مقتولہ اس عورت کو ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پلاسٹک بم اس کمرے میں پھٹا جہاں سے تم کو نکالا گیا تھا اور تم شک کے فائدے پر چھوڑ دیے گئے۔ یہ چراغ رساں نے صفحہ پلٹ کے کہا، واردات میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہاسٹل کی تاریخ میں ایسی واردات بھی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا ضبط کا حوصلہ جواب دینے لگا، گویا میری تاریخ ساز شخصیت۔ پلیز شٹ اپ، چراغ رساں نے کہا۔ اس واردات کے بعد تمہیں نیک چلنی کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، لیکن ہاسٹل سے نکال دیا گیا تھا۔ تم نے ایک منشیات کے عادی اور منشیات کے دھندے میں ملوث ہیپی کے گھر میں پناہ لی۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف ہے، میں نے کہا۔ میں اس ہیپی کو جانتا نہیں تھا۔ وہیں تم قاتلانہ حملے کی ایک اور واردات میں ملوث ہوئے۔ پھر تم نے تفتیش کرنے والے پولیس افیسر پر حملہ کیا، چنانچہ تمہیں 1 ماہ قید کی سزا دی گئی جو معطل رکھی گئی تھی۔ اس نے مزید چند صفحات پلٹ کے کہا، اس پولیس افسر نے مجھے گالی دی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، اور جو شخص زخمی ہوا تھا وہ میرا عزیز ترین دوست تھا۔ حملہ مجھ پر کیا گیا تھا۔ تم جج کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے تھے کہ تمہارے خلاف سازش کا جواز کیا ہے۔ وہ اسی سرد مہری سے بولا، اور خود تمہارے وکیل نے آئندہ کے لیے تمہاری پیروی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی خدمات رضا کرانہ تھی۔ میں نے برہمی سے کہا، اب تازہ ترین حادثہ اس عورت کا قتل ہے جس نے پہلی بار تم پر ایک سنگین الزام عائد کیا، اور اسی طرح وہ تمہارے ہاسٹل کے اخراج کا اور تمہارے تعلیمی کیریئر کے خاتمے کا سبب بنی تھی۔ چراغ رساں نے فائل رکھ کے اور مجھ پر نظر جما کے کہا، کیا یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے سامنا ہوتے ہی انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کے اس کا گلا گھونٹ دیا؟ تم اب تک یہ ثابت نہیں کر سکے ہو کہ تم پر کسی نامعلوم شخص نے جائے واردات سے دور حملہ کیا تھا۔
تو میرے سر پر ڈنڈا یا سریا کس نے مارا تھا؟ خود میں نے بنا کے کہا۔ سراغ رساں نے نفی میں سر ہلایا اور فائل کا ایک اور صفحہ پلٹا۔ میڈیکل رپورٹ میں سریے ڈنڈے کا کوئی ذکر نہیں۔ تمہارے سر پر پتھر لگا تھا، غالباً یہ چوٹ گرنے سے آئی تھی۔ تم مسٹر اقبال سے واقف ہو؟ ہاں، میں نے جوش میں کہا۔ وہ تو بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے مجھے سیلز مین کی جگہ دی تھی، اور تم رات 11 بجے کے قریب ان کے گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ سراغ رساں نے مزید صفحات پلٹے۔ ان کے بیان کے مطابق تم 11:05 پر گئے تھے، اور یہ واردات ان کے گھر سے 200 گز کے فاصلے پر ہوئی تھی، اور میڈیکل رپورٹ میں واردات کا وقت 11 سے 12 کے درمیان متعین کیا گیا ہے۔ تمہارا کمرہ اس جگہ سے 2 میل دور ہے، ٹیکسی سے صرف 10 منٹ کی مسافت پر، مگر تمہارا بیان ہے کہ تم پر حملہ 12 بجے کے قریب ہوا۔ میں پیدل گیا تھا، میں نے کہا، اور ٹیکسی کی طرح دوڑ نہیں سکتا تھا، میں سیر کرنا چاہتا تھا بارش کے باوجود۔ سراغ رساں طنز سے مسکرایا۔ شاید یہ بات تمہیں یاد نہیں رہی، مجھے بارش میں پیدل چلنے کا خبت ہے۔ میں نے کہا، کیا میرا شوق خلاف قانون ہے؟ ویسے میں ٹیکسی تلاش کر رہا تھا۔ سراغ رساں مجھے بینی خیز نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم نے اس عورت کو قتل کیا ہے، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ تم کسی طرح مجھے اعتراف جرم پر مجبور نہیں کر سکتے، میں نے کہا۔ میرے وکیل نے سفارت خانے کو بھی مطلع کر دیا ہے۔ تم اپنے 3rd ڈگری کے طریقے استعمال نہیں کر سکو گے۔ آخر تم لوگ شیرلاک ہومز کے طریقے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تمہارے لیے ایک اطلاع ہے۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کے جلایا۔ سفارت خانے کی رضامندی سے برطانوی حکام تمہیں ڈی پورٹ کر دینے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سفارت خانے والے ایسے کسی انتقامی اقدام کی حمایت نہیں کر سکتے، میں نے کہا۔ انہیں تمہاری حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کی طرف سے یہ درخواست موصول ہوئی ہے۔ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا۔ وہ افسر تمہاری وزارت خارجہ کا ڈپٹی سیکرٹری ہے، اور تمہارے دوست سید محسن رضا کا باپ ہے، جو پہلے ہی پاکستان جا چکا ہے۔ یہ انکشاف واقعی افسوسناک تھا۔ محسن نے خلوص نیت سے میری ذلت اور رسوائی کا سامان کر دیا تھا۔ اگر تم پر یہ الزام ثابت نہ ہوا، جس کا امکان بہت کم ہے، تو تم رہائی کے فوراً بعد ناپسندیدہ شخص قرار دے کر نکال دیے جاؤ گے، ورنہ جیل کاٹنے کے بعد۔ اس نے اپنے رویے کی بے نیازی کا انداز برقرار رکھا۔ ایک بات اور بھی ہے، مقتول عورت سوہو کے علاقے کی ایک 3rd ریٹ کبھی تھی، اور ایک ماہ کی جیل کاٹ کے پیرول پر رہا ہوئی تھی صرف 1 دن پہلے۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ سزا اس کو تم پر الزام تراشی کے جرم میں ہوئی تھی۔ تم نے اپنے نظام انصاف کی غیرت جانبداری دیکھی۔ میں نے تلخی سے کہا، جرم مجھ پر ثابت ہو جاتا یا کر دیا جاتا تو مجھے کتنی لمبی جیل کاٹنی پڑتی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ مقتول عورت نے خود ہی اقبال جرم کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود ایک سازش میں ساتھ دینے، میری رسوائی کا سبب بننے، میرے کمرے میں ناجائز طور پر داخل ہونے اور دیگر جرائم کی مرتکب ثابت ہونے کے باوجود اسے کم سے کم سزا دی گئی، جو اس نے نصف کاٹی۔ کل رات 2 افراد اس سے ملنے آئے تھے۔ سراغ رساں نے میری بات سننے کے بعد کہا، پڑوس کی ایک مقبوض الحواس بڑھیا نے ان کو دیکھا تھا، جس کی بصارت اور سماعت بھی قابل اعتبار نہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ دونوں ایشیائی تھے، ایک دراز قد اور خوشحال، دوسرا پستہ قد اور نوکر ٹائپ۔ جھگڑے کی آواز پر بڑھیا متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا تھا کہ ہاں، میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کیونکہ تم نے بدعہدی کی تھی۔ جواب میں دراز قد نے کہا تھا کہ ہم بہت جلد تمہارا حساب بے باک کر دیں گے۔ ان دونوں کا حوالہ مقتولہ نے مقدمے کی سماعت کے دوران بھی دیا تھا۔ کیا تم اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ تمہاری ذات ان معاملات سے متعلق رہی ہے، متعلق تو اس جج کی ذات بھی رہی ہے۔
تم نے اس سے پوچھا؟ میں نے جھٹ بھون کر کہا۔ ایک ہفتے بعد تفتیش کے مراحل تقریباً مکمل ہو چکے تھے اور مجھے فرد جرم کے ساتھ عدالت میں پیش کرنے کے انتظامات ہو رہے تھے کہ رات کے وقت مجھے ملاقات کے لیے علیحدہ کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کمرے میں صرف وکیل کو مجھ سے تخلیے میں بات کرنے کا حق حاصل تھا اور وکیل ایک بار مجھ سے ملاقات کر کے جا چکا تھا۔ اس وقت یوں بھی ملاقات خلاف ضابطہ تھی، چنانچہ میں سوچ رہا تھا کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میں نے 70 برس کے دراز قامت اور دبلے پتلے انگریز کو دیکھا، جس نے انتہائی بیش قیمت سوٹ پہن رکھا تھا اور جو ہاتھ میں آسا لیے بالکل سیدھا کھڑا تھا، جس کا سرخ و سفید متکبر چہرہ حاکمیت کے جلال اور دولت مندی کے نسلی برتری کے احساس کا آئینہ دار تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ سابق غلام ہندوستان کے ایک صوبے کا وہی متعصب اور تنگ نظر لیفٹیننٹ گورنر تھا، مسٹر سکندر باغ۔ اس نے بڑی نخوت کے ساتھ مصافحہ کیے بغیر کہا، تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے پہچان لیا ہے اور اسی لیے میں حیران ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے آئے ہیں؟ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ کاش یہ ممکن ہوتا، وہ بولا، لیکن میری ایک لڑکی ہے، صرف ایک۔ میں اس سے اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے مسکرا کے کہا۔ اس کا نام مارگریٹ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہی تو میری بدقسمتی ہے۔ اس نے منہ دیوار کی طرف رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ماں پر گئی ہے۔ اس کی ماں بھی ایک چینیو پرنس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اب زندگی میں دوسری بار میری عزت خطرے میں ہے۔ تم اس خطرے کا وہی تدارک کر سکتے ہو۔ پہلی بار عزت کیسے بچائی تھی تم نے؟ اس کی صورت پر ایک تحریک سایہ پھیل گیا۔ بیوی کو میں نے باعزت طور پر دفن کرا دیا تھا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بیٹی کو زیادہ باعزت طور پر دفن کرا دو، میں نے تلخی سے کہا۔ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ شادی تو میں نے دوسری کر لی تھی، اب میں مجبور ہوں۔ اتنی بڑی بیٹی کہاں ملے گی؟ افسوس کہ برطانیہ کے عام شہری قوانین تم کو حاکم تسلیم نہیں کرتے، میں نے کہا، اور تم مجھے دفن نہیں کرا سکتے۔ وہ غلام ہندوستان تھا جہاں تم حاکم تھے اور قانون سے بالا تر تھے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ فرتے اشتعال سے اس کا بدن لرزنے لگا تھا، مگر وہ ضبط کر رہا تھا۔ سکندر باغ، میں اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ آدمی جو کرنا چاہے ہر جگہ ہر وقت کر سکتا ہے۔ کوئی قانون کسی سزا کا خوف اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر کے خودکشی بھی کر سکتا ہوں، مگر اس کا خمیازہ بھی وہی بیوقوف لڑکی بھگتے گی، اور جب اسے تم سے بچانے والا بھی کوئی نہ رہے گا تو مگر خیر۔ یہ بتاؤ، کیا وہ تم کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ تم بھی شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ میں نے اس کی مزید تذلیل کے لیے کہکا مارا۔ میں اب غلام نہیں، آزاد ملک کا خوددار شہری ہوں سر۔ میں کسی بھی تم جیسے لارڈ کی بیٹی سے جوتے تو صاف کرا سکتا ہوں، مگر شادی کا شوق اس سے ہے۔ شٹ اپ، وہ چلایا، یہ مت بھولو کہ میں ایک باپ ہوں۔ میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں اور اس لیے تمہاری بکواس سن رہا ہوں کہ مجھے تم جیسے شیطان سے نجات کی دو صورتیں نظر آتی ہیں، جس میں میری عزت بھی محفوظ رہے گی اور تم پر میرا احسان بھی رہے گا۔ میں تمہیں اس الزام سے بچا سکتا ہوں، سمجھے؟ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے احسان کے مقابلے میں سزائے موت کو ترجیح دوں گا۔ آل رائٹ، گولی مارو احسان کو، وہ چیخ کر بولا، اور سنتری نے دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی وہ دروازہ بند کر کے غائب ہو گیا۔ اگر تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس ملک سے نکل جاؤ، تو میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جب تم پر حملہ کیا گیا تھا تو میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ میں نے کسی کو تم پر حملہ کرتے اور پھر اٹھا کے گاڑی میں ڈال کر فرار ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا اور پیدل تھا۔ آس پاس کوئی پولیس مین نہیں تھا اور جائے واردات پر کوئی خون وغیرہ نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔
ایک عیار سراغ رسام تم سے پوچھے گا، سر شاید آپ کو یاد نہیں رہا، اس وقت بارش ہو رہی تھی اور آپ لارڈ ہیں، آپ پیدل کیوں تھے؟ میں نے طنز اور تمسخر کے ساتھ کہا، مائی فٹ، کوئی سراغ رسام مجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا، مجھے خپت ہے بارش میں پیدل چلنے کا، 70 سال کا بوڑھا خپتی اور سنکی ہوتا ہے۔ اب بولو، تم یہاں جیل میں رہنا چاہتے ہو یا ڈیپورٹ ہونا؟ وہ بولا، ڈیپورٹ ہونا میرے لیے باعث مسرت ہوگا۔ میں نے کہا، بشرطے مارگریٹ میرے فراق میں خودکشی نہ کر لے۔ اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور چھڑی کو بڑے وقار سے گھماتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے میں سمجھا لوں گا، لارڈ جیمز۔ دروازے کے قریب میں نے اسے روک لیا۔ آئی ایم سوری سر، میں نے صدقے دل کے ساتھ کہا، اور میں آپ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انسانی رشتوں کی آبرو کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے رک کر مجھے دیکھا، ہاتھ بڑھا کے مجھ سے مصافحہ کیا اور باہر نکل گیا۔ جب مجھے ڈیپورٹ کیا گیا تو الوداع کہنے کے لیے آنے والے افراد صرف 2 تھے، ایک لارڈ جیمز اور دوسری اس کی بیٹی مارگریٹ، اور وہ اتنی افسردہ تھی کہ میرے لیے اس سے نگاہ ملانا بھی دشوار تھا۔ میرے ذہن میں وہ شام تھی جب ایک امکانہ کمینی خواہش کے تحت میں نے اس سے اپنے آباء و اجداد کی محکومی کا انتقام لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کرنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا جب اچانک ناؤنسر کی آواز نے ہر سمت سے مجھے پکارنا شروع کیا، مسٹر سکندر باغ، مسٹر سکندر باغ، جہاں بھی ہو پی آئی اے کے کاؤنٹر پر آ جائے۔ ہیلو، اٹینشن مسٹر سکندر باغ۔ کاؤنٹر پر ایک نک چڑی لڑکی نے غور سے مجھے دیکھا۔ آپ سکندر باغ تھے؟ وہ تقریباً ڈانٹ کر بولی۔ جی، اپنا پاسپورٹ دکھاؤ، میں نے کہا، یا حلف نامہ داخل کروں۔ جواب دیے بغیر اس نے ایک لمبوترا سا خاکی لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ آپ کے لیے۔ میں نے لفافہ لے لیا، اس پر میرا ہی نام لکھا ہوا تھا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ میں نے کہا۔ ایک بچہ تھا، نک چڑی لڑکی نے کہا۔ میں نے اس کا نام نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کو یہ خط کس نے دیا تھا، میں نے کہا۔ جی نہیں، ویسے آپ اس کو لینے کے پابند نہیں ہیں، نک چڑی لڑکی نے کہا۔ اس منطق کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ اس میں صرف کاغذات تھے، چنانچہ تشویش کی بات کوئی نہیں تھی۔ لفافے کی بجائے پیکٹ ہوتا تو میں خود اس نک چڑی سے کہتا کہ میں اسے لینے کا پابند نہیں، اور اگر بعد میں وہ پارسل دھماکے سے پھٹ جاتا تو مجھے قطعی افسوس نہ ہوتا۔ شاید نئے کاؤنٹر پر آنے والی نئی لڑکی زیادہ خوبصورت اور کم بد اخلاق ہوتی۔ جہاز جب برطانیہ کے قیام کی خوشگوار اور نہ خوشگوار یادوں کی سرحد سے بھی دور نکل گیا تو مجھے وہ لفافہ یاد آیا۔ لفافے میں سے ٹائپ کیے ہوئے چند صفحات پر مشتمل ایک خط برآمد ہوا جو مجھے مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، لیکن خط کے آخر میں لکھنے والے نے اپنا نام و نشان کچھ نہیں دیا تھا۔ چند سطور کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ٹائپ کرنے کا مقصد اپنے ہاتھ کی تحریر دینے سے گریز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عبارت ٹھیک تھی مگر ٹائپ کی غلطیاں بے شمار تھیں۔ اس نے لکھا تھا، ڈیئر کبیر خان، میں نے ایک بار ٹیلی فون کر کے تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ تمہارے والد خیریت سے نہیں ہیں اور تمہیں فوراً وطن جا کے حالات کو سنبھالنا چاہیے، لیکن تم نے میری بات پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ میں نے تمہیں محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا جسے تم نے اہمیت نہیں دی۔ نتیجہ یہ کہ تمہارے خلاف سازش کا جال پھیلانے والے تمہارے لیے مسلسل پریشانی کے اسباب پیدا کرتے رہے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اندازوں کی غلطی اور اتفاقات کے باعث تم خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہو، تاہم تمہارے عزم و ہمت اور صبر و استقامت کی آزمائش کے مرحلے تمام نہیں ہوئے اور تم بدستور خطرات کے حصار میں ہو۔ اگر تم میری دوسری بار فون کرنے پر ہوٹل کے کمرہ نمبر
203 میں آ جاتے تو یہ خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی اور میں بالمشافہ تمہیں بہت کچھ بتا دیتا۔ شاید بر وقت اصل حقائق سے باخبر ہو جانے کے بعد تمہارے شکوک رفع ہو جاتے اور تم فوری طور پر کوئی قدم اٹھاتے تو بہتری کی صورت پیدا ہو جاتی۔ افسوس یہ ہے کہ تم نے مجھے اپنا خیر خواہ تسلیم نہیں کیا۔ ممکن ہے تمہیں بدظن کر دیا گیا ہو۔ لندن سے آتے جاتے میں نے بہت سے خطرات مول لے کر تمہیں خبردار کرنا چاہا تھا، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ اب تیسری بار لندن سے گزرتے ہوئے مجھے تمہارے حالات کا مزید ابتر ہو جانے کی اطلاع ملی تو میں افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ مجبوراً یہ خط ارسال کر رہا ہوں، جس کے بارے میں مجھے بہت کم امید ہے کہ تم تک پہنچ جائے گا، اور اگر پہنچا تو عین ممکن ہے اس کی خبر بھی دشمنوں تک پہنچ جائے۔ خط کو پڑھ کے جلا دینا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا، بشرطِ زندگی تم سے کبھی نہ کبھی ملوں گا تو وہ باتیں بھی بتا دوں گا جو اس وقت تک نہیں بتا سکتا، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ پہلی بار تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایک کرائے کے قاتل کو روانہ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات کا مجھے علم نہیں کہ وہ کون ہے یا اس کا حلیہ کیا ہے، اور وہ اپنا کام سفر کے دوران کرے گا یا منزل پر پہنچنے کے بعد۔ بہر صورت تمہیں ہر اجنبی سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اطلاع تمہارے لیے زیادہ افسوسناک ہے۔ تمہارے والد، جن کو تم ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی میں چھوڑ کر گئے تھے، اب اس کوٹھی میں نہیں ہے۔ وہ کوٹھی بھی ان کی نہیں ہے۔ تمہارے جانے کے بعد رفتہ رفتہ کاروبار ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان کی آمدنی کے ذرائع مسدود ہو گئے۔ مجبوراً انہوں نے کوٹھی فروخت کر دی اور خود قلعہ گجر سنگھ کے ایک کرائے کے مکان میں چلے گئے۔ کوٹھی کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم بھی زیادہ عرصہ ساتھ نہ دے سکی۔ انہوں نے تمہاری تعلیم کی تکمیل کے لیے کچھ رقم میں غیر ملکی بینک میں جمع کرا دی تھی، جو ان کی ہدایات کے مطابق ہر ماہ تم کو ایک لگی بندی رقم بینک ڈرافٹ کی صورت میں بھیجتا رہا۔ ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک سیٹ کے پاس چوکیدار کی ملازمت قبول کر لی۔ یہ سیٹ ایک زمانے میں تمہارے والد کا ملازم تھا اور غبن کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔ جب بعد میں وہ پکڑا گیا تو اس کے خلاف کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا اور اسی رقم سے کاروبار کر کے وہ لکھ پتی بن گیا۔ تاہم وہ قدرت کے نظام انصاف سے نہ بچ سکا، اور جب تمہارے والد اس کے پاس نوکری کے لیے گئے تو وہ دنیا میں تنہا تھا۔ اس کے بیوی بچے مری سے لوٹتے ہوئے کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس نے ترس کھا کر اپنے سابق آقا کو نوکر رکھ لیا۔ بیماری کے باعث وہ کوئی سخت محنت طلب کام نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ ان کو کمروں کی اور فرنیچر کی جھاڑ پونچھ کے کام پر لگا دیا گیا۔ اس کے عوض وہ نمک حرام والد کو 300 روپے دیتا تھا اور بچا کچا کھانا۔ انہیں وہیں سرونٹ کوارٹر کا ایک کمرہ مل گیا تھا جس میں وہ اب بھی رہائش پذیر ہوں گے۔ میری آخری اطلاع کے مطابق 1 مہینہ پہلے وہ اسی کمرے میں اور شدید علیل تھے۔ ان کو گٹھیا کا مرض لاحق تھا، لیکن علاج معالجے کے اچھے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرنا ان کی استطاعت سے باہر تھا۔ وہ بمشکل ایک سرکاری ڈسپنسری تک جاتے تھے اور اس برائے نام علاج سے فائدے کی بجائے ان کو نقصان ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ قبل از وقت جان لینا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ خدا نخواستہ تم دیال سنگھ کالج ہاسٹل اور نواب مظفر علی قزلباش کے محل کے درمیان واقعہ چودھری چراغ دین کی کوٹھی، جس کے دروازے پر سی ڈین کی تختی لگی ہوئی ہے، کہ سرونٹ کوارٹر میں پہنچو اور تمہیں معلوم ہو کہ وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے اور تمہارے لیے یہ صدمہ غیر متوقع نہ ہو۔ خدا کرے وہ زندہ ہو اور تمہیں وہ سب کچھ بتا سکے جو میں نہ بتا سکا۔ انہوں نے یہ سب کچھ تمہیں صرف اس لیے نہیں لکھا
کہ تمہاری تعلیم میں حرج واقع نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس لوٹ آؤ۔ اس طرح ان کی تمام ریاست رائے گاؤں جاتی۔ ان کی زندگی کی واحد قابل فخر کامیابی تم ہو۔ کبیر، ان کی موجودہ حالت کا سبب صرف ایک شخص ہے، میر شرافت علی، جو ان کا بزنس پارٹنر تھا۔ شاید تمہیں علم ہوگا، یہ شخص 1952 میں پاکستان پہنچا تھا۔ اس وقت تک کاروبار کے مالک صرف تمہارے والد تھے۔ 3 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے کلیم میں ملنے والی ایک دکان کے اندر لوہا کوٹتے کوٹتے برانڈ رتھ روڈ پر وہ فونڈری قائم کر لی تھی جہاں لیتھ مشین کے پارٹ بنانے سے کام شروع ہوا تھا اور پھر مکمل لیتھ مشین تیار ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاور ڈرل اور متعلقہ آلات بھی بنتے تھے اور ان مصنوعات کی ساکھ بہت اچھی تھی۔ اس کی آمدنی سے تمہارے والد نے کلیم میں ملنے والے مکان کو چھوڑ کر کنال بینک کی کوٹھی کرائے پر لی تھی اور پھر ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی خریدی تھی۔ میر شرافت علی کے آنے کے 3 سال بعد میر وزیر اینڈ کمپنی 1959 میں قائم ہوئی اور جیسے انگریز تجارت کے بہانے ہندوستان آئے تھے اور ہندوستان کے مالک بن بیٹھے تھے، ایسے ہی شرافت علی پارٹنر بن کے شامل ہوا اور سارے کاروبار پر قابض ہو گیا۔ کاغذی دستاویزات میں ہر سال درج ہونے والے منافع کا آدھا حصہ تمہارے والد کو ملتا رہا، لیکن صرف اس حد تک کہ وہ منافع کی وصولی کے کاغذات پر اپنے دستخط ثبت کرتے تھے۔ منافع کی رقم شرافت علی کے کسی اکاؤنٹ میں چلی جاتی تھی جو اس نے مختلف بینکوں میں اپنی بیوی کے اور بچوں کے نام سے کھول رکھے تھے۔ اس طرح میر شرافت علی پر بلیک میلنگ کر کے کوئی رقم وصول کرنے کا الزام نہیں آتا تھا۔ تمہارے والد نے 30 جون 1965 میں کو آخری بار کمپنی کے حسابات میں بحیثیت پارٹنر اپنے دستخط ثبت کیے تھے۔ نفع نقصان کی بیلنس شیٹ دیکھی تھی جس کے مطابق ان کے حصے کا منافع تمام اخراجات وضع کرنے کے بعد نقد 3.5 لاکھ روپے بنتا تھا اور وہ اپنے سرونٹ کوارٹر لوٹ آئے تھے۔ 30,000 ماہانہ کی آمدنی کا مالک 300 روپے ماہوار پر اپنے ایک ملازم کا ادنا ملازم تھا۔ تمہارے والد نے اپنے حالات کو سب سے چھپائے رکھا تھا اور کمپنی کے نمک خور بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پرانے مالک بیماری کے باعث معذور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ سب کاروبار میر شرافت علی کے سپرد کر چکے ہیں، جو غلط بھی نہیں، لیکن اصل اسباب کا کسی کو علم نہیں۔ مجھے امید ہے اسباب تم خود معلوم کر لو گے اور میر شرافت علی سے اپنے والد کی حق حلال کی کمائی کے اس پیسے کا حساب لے سکو گے جس پر تمہارا حق تھا۔ مگر جو میر شرافت علی نے بلیک میلنگ سے ہتھیار لیا، وقت آنے پر میں بتا دوں گا کہ تمہارا یہ خیر خواہ کون تھا۔ جب یہ خط پڑھ رہا تھا تو میرا وجود اس جہاز میں دوسروں کے لیے اس نوجوان آدمی کی صورت میں ضرور باقی رہ گیا تھا جو ٹائپ کیے ہوئے چند صفات پر نظر جمائے ساکت و جامد بیٹھا تھا اور ایک بار عبارت کو آخر تک پڑھ لینے کے بعد پھر حرف آخر پر آ جاتا تھا۔ صدمے سے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو گئی تھی اور میرا ذہن بھیانک حقائق کے جوالا مکھی کے پھٹنے سے جلس رہا تھا۔ میرے خون کا ہر قطرہ تیزاب بن کے لہو میں آگ کی طرح پھیل رہا تھا اور انتقام پکارنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں چیخ چیخ کر رہوں اور دنیا کو بتاؤں کہ میں وہ بد نصیب اور جہنمی بیٹا ہوں جس کے لیے دنیا میں رو سیاہی کے سوا کچھ نہیں۔ خون کا یہ آخری رشتہ تھا جو سلامت رہ گیا تھا، میں نے اس کی قدر نہ کی۔ ایک بار تقدیر نے جدا کیا تھا تو ملا بھی دیا تھا، دوسری بار میں نے اپنا مستقبل سنوارنے کی تدبیر کی اور 7 سمندر پار سفید فاموں سے 200 سال پہلے کے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے بہانے انگریز لڑکیوں سے ماشقیں لڑاتا رہا۔ یہاں اپنے ہم وطن جو میرے ماں باپ کے دشمن تھے اس پر انسانیت سوز مظالم ڈھاتے رہے
اس نے اپنی زندگی کے لیے تمام مصائب اور الام قبول کیے، مگر حرف شکایت زبان پر نہ لایا کہ کہیں اس سے میرے مستقبل کے خواب پریشان نہ ہو جائے۔ وہ مجھے باقاعدگی سے اتنی رقم بھیجتا رہا کہ جو میری تعلیم کے علاوہ میری عیاشی کے لیے بھی کم نہ تھی، اور خود محرومیوں کے عذاب میں گرفتار رہا، بچے کچے ٹکڑوں سے پیٹ بھرتا رہا اور اپنے نوکروں کا نوکر بن کے صبر و شکر کے ساتھ ہر ذلت برداشت کرتا رہا۔ تمہیں آمدن بے خبر رکھا گیا تھا کبیر، ایک ندیدہ خیر خواہ کی آواز میرے ذہن میں گونجی۔ صحت اور کاروبار دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ، میرے والد کی آواز نے ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ٹیلی فون کی زبان سے جھوٹ بولا۔ خدا نخواستہ آج تمہارے والد کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس ندیدہ خیر خواہ نے کہا، جب تک میں ہوں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ میرے والد نے ہنس کر ٹال دیا۔ 30,000 روپے ماہانہ کی آمدنی کا مالک وہ بوڑھا جس کا اکلوتا بیٹا لندن میں اعلیٰ تعلیم کے بہانے عیش کر رہا تھا، وزیر خان جو ماڈل ٹاؤن کی ایک کوٹھی سے کار میں بڑی شان سے نکلتا تھا، جو میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک تھا۔ مالک؟ میر شرافت علی نے کہکا مار کے کہا۔ وہ بوڑھا جو کندھے پر جھاڑن رکھے سارا دن صوفے اور میز کرسیاں، گلدان اور سامان آرائش، کھڑکیوں کے شیشے اور فانوس جھاڑتا پھرتا ہے، جو گٹھیا کے لیے خیراتی شفاخانے سے رنگدار پانی اور اسپرین کی گولیاں لا کے شفا کی امید رکھتا ہے۔ امید کیا ہے؟ خود فریبی کا جال۔ وہ بوڑھا اپنے اکلوتے بیٹے کے سنہرے مستقبل کے لیے زمانے کی ٹھوکروں میں رہا۔ مستقبل تو سراب تھا اور ان حالات کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا۔ بہت دیر بعد جب غیظ و غضب، تعصب اور ملال اور پشیمانی اور پریشانی کے جذبات کی تباہ کن لہر کا زور ٹوٹا تو میں ایک بالکل مختلف اور بدلا ہوا انسان تھا۔ میرے خیالات اور احساسات بدل چکے تھے۔ میری ذہنی کیفیت میں وہ انقلاب آ چکا تھا جس نے مجھے زندگی کے مقاصد کا نئے سرے سے تعین کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلے میں خوابوں کے محل تعمیر کر رہا تھا، اب میں بے رحم حالات کی آندھی میں منہدم ہو جانے والے گھر کے ویران کھنڈر پر کھڑا نوحہ خواں تھا۔ مجھے اس ویرانے میں اپنی گمشدہ جنت بنانی تھی اور تعمیر کے خواب کو تعبیر دینے سے پہلے ان سب کے خون سے بنیادوں کی آبیاری کرنی تھی جو اس تباہی و بربادی اور تخریب کے عمل میں شریک تھے اور بھول گئے تھے کہ آنے والا دن یوم مکافات بھی ہو سکتا ہے۔ میری فہرست میں پہلا نام میر شرافت علی کا تھا اور دوسرا چراغ دین کا، جو اب سی سی ڈین ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اس گمنام خط کے مندرجات درست ثابت ہوئے اور مجھے اپنے باپ کی قدم بوسی کے لیے سی سی ڈین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر کی بجائے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا پڑا تو میر شرافت علی کو اس قتل پر اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دوں گا اور چراغ دین سے سی سی ڈین بن کے میرے باپ کی تذلیل کرنے والوں کو وہ سزا دوں گا کہ اس کی ذلت کا تماشا باعث عبرت ہو۔ اس فیصلے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ غم کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے کوہ گراں کا بار اتنا ہلکا ضرور ہو گیا ہے کہ میں سانس لے سکوں۔ میرپور کے اصیل باشندے یعنی محترم ڈش واشر نے میری حالت کی تغییر کو محسوس نہیں کیا تھا یا اتنا نہیں سمجھا تھا، مگر کالا صاحب میرے انمہاک اور میری صورت کے تاثرات کا بغور مشاہدہ کرتا رہا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے بہت دیر بعد کہا، جب میں خط کو جیب میں رکھنے کے بعد آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا۔ اس خط میں کوئی بہت تشویش کی بات تھی۔ اس نے کہا، مجھے اندیشہ تھا کہیں تمہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں خود ایک پتھر ہوں، شیشے کے انسانوں کو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ کالے صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔
اس نے باہر دیکھتے رہنے کو ترجیح دی۔ میں نے اس کا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں سے کاٹ دیا اور باقی مسافروں پر ایک نگاہ ڈالی کہ ان میں سے کون صورت سے کرائے کا قاتل لگتا ہے، لیکن سب کے چہرے ایک جیسے اجنبی تھے، ملکی اور غیر ملکی، سفید فام، گندمی رنگ والے، زرد اور سیاہ فام، جوان اور بوڑھے، سب اپنے اپنے خیالات میں محو تھے، مگر کسی صورت پر قاتل کا گمان نہ ہوتا تھا اور سب قاتل لگتے تھے۔ بائی دی وے، کالے صاحب نے اچانک کہا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مدد کے جذبے سے زیادہ یہ تجسس کا جذبہ تھا جو اسے دخل پر اکسا رہا تھا۔ ہاں، میں نے ایک سرد آہ بھر کے کہا، آپ یہ بتا دیں کہ میں نے کمرہ نمبر 203 کو 302 سمجھنے کی غلطی کیوں کی تھی، اور اگر ادھر کا ہندسہ ادھر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کالے صاحب نے چکرا کے کہا، ادھر کا ہندسہ ادھر؟ میں بھی نہیں سمجھا تھا کہ فمانچو میرا خیر خواہ ہے۔ میں نے افسوس سے سر ہلا کے کہا، کاش میں فمانچو سے مل لیتا۔ راستے میں چکھنی تو درکنار میں نے سونگھی تک نہ تھی، چنانچہ کالے صاحب کے لیے مجھے نشے میں فرض کرنا محال تھا۔ اس نے مجھے مخبوط الحواس قسم کا نامعقول انسان قرار دیتے ہوئے مزید گفتگو سے پرہیز کرنا بہتر سمجھا۔ کئی گھنٹے بعد جب جہاز کا رخ اسلام آباد سے لاہور کی طرف کیا گیا تو انہوں نے مزید ایک جملہ ارشاد کیا تھا کہ پلین کریش کر رہا ہے، تو صاف کیوں نہیں بتایا جاتا؟ مگر مجھ سے مخاطب ہو کے نہیں۔ آخری بات لاہور ایئرپورٹ پر ہوئی جب انہوں نے ناگواری سے کہا کہ اگر میرا ارادہ جہاز ہی میں بیٹھے رہنے کا ہے تو میں ان کو گزرنے کا راستہ دے دوں، اور میں نے حیران ہو کے دیکھا تو جہاز واقعی لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ سیٹ بیلٹ جو میں نے غیر شعوری طور پر باندھ لی تھی ابھی تک میرے جسم پر کسی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سفر کو لاہور ہی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں نے اپنا اسباب اور دستاویزات وغیرہ کو کسٹم کی چیکنگ کے لیے پیش کیا تو مجھے اپنے ساتھ چند اور مسافر بھی نظر آئے، ایک بوڑھا انگریز اور اس کی نسبتاً جوان بیوی۔ وہ سیاح یا ریسرچ اسکالر وغیرہ ہو سکتے تھے جو موجوڈارو یا ٹیکسلا کے گڑے مردے اکھاڑنے آتے رہتے ہیں۔ دوسرا ولایتی جوڑا جو بے فکری اور لابالی پن سے ہنی مون منانے کے موڈ میں نظر آتا تھا، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جہاز کہاں اترا ہے۔ وہ بیرونکائل یا مونٹ ایورسٹ پر بھی اتنے ہی خوش نظر آتے۔ باقی دو انگریز مشین صورت اور موزز قسم کے کاروباری یا سفارتی عملے کے اعلیٰ ارکان ہو سکتے تھے۔ ان کو میں نے فرسٹ کلاس سے برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو کرائے کا قاتل سمجھنا بڑی غیر منطقی سی بات لگتی تھی۔ ان سے دگنی تعداد میں پاکستانی مسافر تھے جن کو شاید میری طرح لاہور ہی آنا تھا۔ صرف 3 کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، باقی میری طرح تنہا بھی تھے۔ میں نے بغور ان کی صورتوں کا ملاحظہ کیا، مگر قاتل اگر پیشہ ور ہو تو چہرہ دورے نقاب میں رکھتا ہے۔ اپنی باری آنے پر میں نے کسٹم کی رسمی کارروائی پوری کی۔ میرے پاس ڈکلیئر کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمال ہے، آپ 3 سال لندن میں رہے اور اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے، عملے کے ایک رکن نے ناقابل یقین مشتبہ لہجے میں کہا۔ مثلاً کیا؟ کوئی میپ وغیرہ؟ میں نے کہا، میں نے سنا تھا اس پر ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، خواہ مخواہ ضبط ہو جاتی۔ بادل خواستہ انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ ٹیکسی سر، ایک مستعد قسم کے شخص نے مجھے گارڈ آف آنر پیش کرنے کے بعد کہا، اور مجھے تعجب ہوا کہ صرف 3 سال میں میرے ملک کے ٹیکسی ڈرائیور اتنے مہذب اور شائستہ ہو چکے ہیں۔ لیکن ریلوے اسٹیشن جانے کا کرایہ اس نے 100 روپے مانگا اور رازدار لہجے میں کہا کہ ضرب مبادلہ کی صورت میں 5 پاؤنڈ بھی قبول ہوں گے تو میری خوش فہمی دور ہوگی۔ اسی وقت دوسری ٹیکسی میرے سامنے آ رکی، اور ایک بار پھر مجھے تعجب ہوا کیونکہ دوسرے ٹیکسی ڈرائیور نے کوئی سودا نہیں کیا۔ جو میٹر بتائے گا جناب اعلیٰ وہی لیں گے۔ اس نے کہا،
راستے میں اس نے ملک کو بدنام کرنے والے لٹیرے ٹیکسی ڈرائیوروں کے خلاف لیکچر دیا۔ لیکچر کا حصہ 2 جس میں رزق کے حلال کی اہمیت کا ذکر تھا ابھی جاری تھا کہ ٹیکسی نے شملہ پہاڑی کا موڑ کاٹا تو میرے دل کی دھڑکن یکلخت تیز ہو گئی۔ ابھی 1 مہینہ قبل میں نے ان سے بات کی تھی۔ اس کے بعد مجھے ڈرافٹ موصول ہوا تھا۔ محسن یہاں آ کے میرے والد سے ضرور ملا ہوگا، کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ ضرور لکھ دیتا، مگر اس نے تو ایک خط بھی نہیں لکھا تھا۔ اور خود میرے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ کہاں جانا ہے آپ کو جناب عالی؟ ٹیکسی ڈرائیور نے آہستہ سے بریک لگائی اور پلٹ کر کہا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یک لخت میری نگاہ سیاہ پلاسٹک کی تختی پر ابھرے ہوئے سفید پلاسٹک کے روشن حروف پر گئی۔ سی ڈین، میں نے زیر لب کہا۔ بس یہیں جانا تھا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا، تم نے یہاں ٹیکسی کیوں روکی؟ میں نے تو ریلوے اسٹیشن کہا تھا۔ تو ریلوے اسٹیشن پر لے چلتے ہیں جناب عالی، ٹیکسی ڈرائیور نے ٹھیٹھ لاہوری لہجے میں کہا۔ ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں، آپ نے جہاز سے اتر کر گڈی پر چڑھنا تھا۔ میں نے اسے ٹیکسی ڈرائیور کو 2 پاؤنڈ دیے جو اصل کرائے کے دگنے سے بھی زیادہ تھے۔ چنانچہ اس نے خوشی خوشی رکھ لیے اور میرا سامان اتروا کر کوٹھی کے دروازے تک بھی لے گیا۔ ابھی میں کال بیل بجا کے کسی کے نمودار ہونے کے انتظار کر ہی رہا تھا کہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو انجن اسٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد بونٹ کھولتے اور بڑبڑاتے دیکھا۔ 2 منٹ بعد میں نے چوتھی بار گھنٹی کا بٹن دبا دیا تو وہ بونٹ بند کر کے راہگیروں سے درخواست کر رہا تھا کہ گاڑی کو دھکا لگا دے۔ گیٹ کے اندر کا ایک چھوٹا گیٹ جو شخص سخت حیرانی کے عالم میں باہر آیا۔ اس کے کپڑوں کے داغ اور اس کے جسم سے پھوٹنے والی ہر خوشبو خبر دیتی تھی کہ وہ خانسامہ ہے۔ وہ 50 سال کا پہلوان ٹائپ شخص تھا۔ گھنٹی پر گھنٹی بندے کو اندر سے باہر آنے میں وقت تو لگتا ہے، کچھ صبر بھی کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے ولایت سے آ رہی ہے سواری، اس نے طنز سے کہا۔ میں واقعی ولایت سے آیا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے وزیر خان سے ملنا ہے۔ اس کی صورت کے تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے تو تمہارے لیے یہ صدمہ غیر متوقع نہ ہو۔ مجھے خط کے الفاظ یاد آئے، مگر اس کے باوجود صدمہ غیر متوقع ثابت ہو رہا تھا۔ کون ہو تم برخودار؟ خانسامے نے نرمی سے کہا۔ بڑی دیر سے آئے۔ میں نے سہارے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے۔ میری نظروں کے سامنے سرخ اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور زمین ڈوبنے لگی تھی۔ گیٹ پوسٹ کی دیوار نے مجھے سہارا فراہم کر دیا۔ میں ان کا بدبخت بیٹا ہوں، میں نے بمشکل تمام کہا۔ کون؟ سکندر بخت جو ولایت میں پڑھ رہا تھا؟ بوڑھے خانسامہ نے اپنا لہجہ ہمدردانہ رکھنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر اس لہجے میں ملامت کا رنگ غالب تھا۔ اب آنے کی کیا ضرورت تھی برخودار؟ اس غریب کو ہم 1 ہفتہ پہلے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر چکے ہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آنسو میری آنکھوں سے نکل کر فرش خاک پر گرتے رہے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ یہی تو فرق ہے زمانے کا، خانسامہ بولا۔ اس نے سارے دکھ اٹھائے اور اس لیے خاموش رہا کہ بیٹے کی تعلیم میں خلل نہ پڑے۔ بیٹا ٹھاٹھ سے ولایت جا کے بیٹھ گیا، صاحب بننے کے لیے۔ سال میں 1 بار بھی خبر لینے نہیں آیا۔ قصوروار تو مرنے والا ہی ہوا نا کہ تم کو بے خبر رکھا۔ تمہارا فرض کہاں تھا اس کی خبر رکھنا؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور میرے دونوں سوٹ کیس اٹھا لیے۔ خیر اب رونے دھونے کی بجائے اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ آؤ میرے ساتھ، چلو شاباش، صبر کرو۔ میں نے آستین سے آنسو خشک کیے اور اس کوٹھی میں داخل ہو گیا جو میرے والد کے ایک نمک حرام ملازم نے غبن کی کمائی سے کھڑی کی تھی، اور جہاں ملازم نے آقا کو 300 روپے ماہانہ پر ذلیل کرنے کے لیے رکھ لیا تھا، وہ میری وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو بے غیرتی کی زندگی پر بہت پہلے موت کو گلے لگا چکا ہوتا۔ لیکن زندگی کے سارے سہاروں کی شکست کے باوجود وہ میرے لیے زندہ رہا۔ میرے نادیدہ خیر خواہ کے خیال کے مطابق ان کی زندگی کی واحد
قابل فخر کامیابی میں تھا۔ اس خانسامہ ٹائپ شخص کے پیچھے چلتے ہوئے میں یہ سوچتا رہا کہ میرے نام اور میرے لندن میں زیر تعلیم ہونے کے علاوہ اس کو حقائق کا علم کس حد تک ہے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ وزیر خان پہلے کیا تھا اور چراغ دین یا شرافت علی جیسے لوگوں نے ضمیر فروشی کے لیے اس المیہ میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ اگر وزیر خان نے حالات پر راضی بررضا رہنے کی مجبوری کو میری وجہ سے قبول کیا تھا تو کیا اس نے یہ دکھڑا دوسروں کے سامنے رویا ہوگا یا نہیں؟ ایسے تو بات پھیل جاتی اور کوئی چٹھی لکھ مارتا تو اس کی ریاست واقعی رہگاں جاتی۔ خانسامے نے کہا، یہ اپنا کوارٹر ہے برخوردار، میں باورچی ہوں سلامت شاہ۔ اسی کے ایک کمرے میں وزیر خان میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے کوٹھی کے عقب میں بنے ہوئے ویران اور خستہ حال سروٹ کوارٹر کو دیکھا اور اس کوٹھی کا تصور کیا جس میں میرے ولایت جانے سے پہلے میرے والد مقیم تھے۔ میرے ذہن میں ایک تصویر اتر آئی جس میں پوری کوٹھی کے ہر کمرے کا نقشہ تھا اور میرے والد کے تمام معمولات تھے۔ پرانی وضع کی کھڑکیوں، بلند اور نیم دائرے کی شکل کے رنگین شیشوں والے روشن دان، محرابی دروازے جن کی پالش دمکتی سطح پر جڑی ہوئی پیتل کی کیلی سونے کی لگتی تھی۔ اس کے پیچاں کی چھت تک پہنچنے والی بیلیں جن کے تنے موٹی رسیوں کی طرح آپس میں بل کھا کے الجھ گئے تھے اور جس میں نیلے پھول مسکراتے رہتے تھے۔ اس کے سامنے والا لان جس پر بیٹھ کے میرے والد سبزے اور پھولوں کی مہک میں لمبے لمبے سانس لے کر بڑی فرحت محسوس کرتے تھے، اخبار پڑھتے تھے اور شام کی چائے پیتے تھے جو ٹرالی میں سجا کے ایک ملازم ان کے پاس چھوڑ جاتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ خدا کی عطا کی ہوئی ان سب نعمتوں کا احساس ان کی کتنی طمانینت اور مسرت بخشتا تھا۔ وہ کوٹھی کو، پورچ میں کھڑی ہوئی کار کو، آراستہ کمروں کے پراسائش لوازمات کو اور زندگی کے اس حسن انتظام کو دیکھ دیکھ کر زرے لب مسکراتے رہتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا تھا کہ یہ مسکراہٹ یک لخت کفور ہو گئی ہے، یوں جیسے 14ویں شب کی چاندنی کو بادل کا ایک ٹکڑا چھپا دے۔ وہ کہتے تھے، اسکندر کتنا اچھا ہوتا اگر آج ہم دونوں کے ساتھ وہ سب بھی ہوتے، ان کی خوشی سے ہماری خوشی میں کتنا اضافہ ہوتا۔ وہ سب میرے بھائی بہن تھے اور میری ماں تھی اور ایک بوڑھی دادی تھی۔ موت سے کس کو دستگاری ہے، مگر وقت کی اس بے رحمی کا داغ کہاں جاتا ہے جس کا ایک قاتل لمحہ زندگی کے سفر میں ساتھ دینے والوں کو یوں سمیٹ کر لے جائے جیسے تیز آندھی خشک پتوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ میں اس ویران مدفن جیسے کمرے کی سپاٹ دیواروں پر اس زندگی کا ہر عکس دیکھ رہا تھا جو خواب افروز کی طرح بے وجود ہو گئی تھی، اور میرے لیے یہ تصور کرنا دشوار تھا کہ جس شخص نے اپنے عزم و استقلال سے تنہا اور بے سہارا رہ جانے کے باوجود جدوجہد کا آغاز ملبے کے ڈھیر سے کیا ہو اور کامیابیوں کی قابل رشک عمارت کھڑی کر لی ہو، وہ ایسی بیچارگی، معذوری اور محرومی اور ذلت و رسوائی کے ساتھ اس کال کوٹھڑی میں مفلسی کا عذاب جیتے چپ چاپ مر گیا۔ اس نے ایک بار بھی تو نہیں کہا کہ بیٹا اب میں بوڑھا ہوں اور بیمار ہوں اور ہر طرف سے دشمنوں کا حصار تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ جوان بیٹا بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، آؤ اب مجھے سہارا دو اور یہ محاذ سنبھالو۔ یہ توقعات تو سب ہی والدین رکھتے ہیں کہ اولاد بڑی ہوگی تو ان کے ہر دکھ کو سکھ میں بدل دے گی۔ وزیر خان، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں اتنے بڑے احسان کی سزا کا مستحق تو نہ تھا۔ بس کرو برخوردار، سلامت شاہ نے ہمدردی سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آؤ ادھر میرے کمرے میں بیٹھو۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میرے لیے چائے بنا کے لا چکا تھا اور اپنی جلنگا چرپائی پر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کمرے میں لکڑی کی ایک ہی کرسی تھی جس پر تکیہ رکھ کر اس نے مجھے بٹھا دیا تھا۔ میرے والد کے آخری ایام میں آپ ہی ان کے سب کچھ تھے، میں نے طبیعت سنبھل جانے کے بعد کہا۔
آپ نے یقیناً بہت کچھ کیا ہوگا اور اس احسان کا اجر خدا دے سکتا ہے۔ میں یہ دعوے کس منہ سے کروں کہ اس کا بدلہ چکا دوں گا؟ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، سلامت شاہ نے کہا۔ خدا کو یہی منظور تھا، ورنہ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوتا تو وہ میرے کام آتا، اور وہ لڑکا کیا کرتا جو ولایت میں کوسوں دور بیٹھا ہے؟ میں چونکا، آپ کا بھی کوئی لڑکا ہے باہر؟ ہاں جی، ایک ہی بیٹا ہے، ڈاکٹری کر چکا تھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہوا ہے، وہ فخر سے بولا، اور اس کی آنکھوں میں غرور کی وہی پرمسرت چمک اتر آئی جو میں نے اپنے والد کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ ہمارے حالات بہت حد تک ایک جیسے تھے، میرا بھی اس کے بیٹے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں، لیکن میں نے وہ دکھ نہیں جھیلے جو وزیر خان نے اٹھائے۔ میرا یہی ایک بیٹا جس کی ماں بدبخت میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی، ایک سیٹ کا بگڑا ہوا لونڈا اسے ورگلا کے بمبئی لے گیا تھا، معلوم نہیں وہاں اس پر کیا بیتی۔ مجھے اس کا کوئی رنج نہیں، یوں پل بھر میں میرا پورا خاندان چٹ پٹ ہو جاتا تو میں دیوانہ ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے والد کے آخری ایام کی روداد سناتا رہا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو کچھ اسے معلوم ہے وہ حقیقت کا ایک حصہ ہے، بے ضرر اور پردہ دار۔ جو سوال میں پوچھنا چاہتا تھا یہ تھا کہ میرے والد نے آخری ایام میں اس بے ضمیر شخص کے پاس ملازمت کیوں کی جو ان کا اعتماد کو دھوکہ دے چکا تھا اور قانون کی گرفت سے بچ گیا تھا، لیکن ان کا مجرم تو تھا۔ سارے شہر میں ان گنت لوگ ایسی کوٹھیوں میں آباد تھے اور ان میں سے کوئی بھی ترس کھا کے ان کو گھر میں ملازم رکھ سکتا تھا۔ چراغ دین سے نوکری کی بھیک مانگنے اور کل تک اپنے ٹکڑوں پر پلنے والے ایک معمولی ملازم کے ہاتھوں ذلت قبول کرنے میں انہوں نے کیا مسلط دیکھی تھی؟ کیا وہ چراغ دین کو سزا دینا چاہتے تھے جو اس دنیا کا نظام انصاف نہ دے سکا؟ کیونکہ شہادت ناکافی تھی، مگر وہ خود زبان کی نہیں دل کی گواہی سے قائل تھے کہ چراغ دین مجرم ہے اور عمر نے وفا نہ کی ورنہ اسے یہ سزا ضرور ملتی۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے اعتماد کو دھوکہ دینے سے بڑھ کے گناہ کوئی نہیں، ہمت ہے تو دن دہاڑے ڈاکہ ڈالو، مگر معاملہ اعتماد کا ہو تو پائی پائی کی حفاظت امانت جان کے کرو۔ چراغ دین نے ان کے اعتماد کو ذکر پہنچائی تھی۔ کیا انہوں نے خواہش انتقام سے مغلوب ہو کے اس کے پاس ملازمت قبول کی تھی کہ موقع ملے تو اس خیال پر مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ میرے والد اس کماش کے آدمی نہ تھے۔ سلامت چچا، میں نے کہا، میرے ابا جی نے کبھی یہ بتایا تھا کہ وہ یہاں آ کے کیوں نوکر ہوئے تھے؟ ہاں برخوردار، جس سیٹ کے پاس وہ پہلے ملازم تھے، اس سنگ دل نے وزیر خان کی خدمت گزاری کا یہ صلہ دیا تھا کہ گٹھیا کا عارضہ لاحق ہوتے ہی جواب دے دیا تھا۔ سلامت شاہ نے آہ بھر کے کہا، پیٹ کی خاطر کہیں تو نوکری کرنی ہی تھی۔ خدا بھلا کرے چراغ دین صاحب کا، انہوں نے وزیر خان کو رکھ لیا۔ میرے دل میں ایک خلش خار خاک اٹھی۔ آپ کب سے ہیں یہاں؟ سیٹھ چراغ دین پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ میں 7 سال سے ہوں برخوردار، اس سے پہلے سیٹھ صاحب ولایت میں تھے اور کوئی کاروبار کرتے تھے۔ سلامت شاہ بولا، اب ان کا کیا کاروبار ہے؟ میں نے کہا، پہلے شادرہ میں تولیے اور کھیس بنانے کی فیکٹری تھی، اب کپڑے کا ایک بڑا مل بھی قائم کر لیا ہے۔ سلامت شاہ بولا، اچھا، اگر میں تمہارے سیٹھ صاحب سے گھر پر ملنا چاہوں تو کس وقت مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا، آج کل تو وہ مری میں ہے، ہر سال 10 دن بیوی بچوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ سلامت شاہ نے کہا، ساری قبریں ان کی کوٹھی کے احاطے میں ہیں؟ 4 قبریں؟ اس نے توبہ کے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں نے سنا ہے چراغ دین کا سارا خاندان ایک حادثے کی نظر ہو گیا تھا۔ میں نے بے نیازی سے کہا، ہاں برخوردار، بڑا خوفناک حادثہ تھا۔ گاڑی خود چراغ دین سیٹھ کا چھوٹا بھائی چلا رہا تھا۔ 2 پیارے پیارے پھول سے بچے تھے، سب کے سب اسکول میں پڑھتے تھے، اور ان کی ماں تھی جو ایک بہت بڑے افسر کی بیٹی تھی، شیروانی صاحب کی۔ وہ بھی آج
मरी गए होंगे। एक दिन के लिए वो भी जाते हैं। शेरवानी साहब? कौन शेरवानी? कुछ मालूम है कि किस महकमे के अफसर हैं? मैंने सर उठा के पूछा। सलामत शाह ने नफी में सर हिलाया। महकमा तो मैं नहीं जानता, ये सुना है अब वो किसी मुल्क में सफीर हो के जाने वाले हैं। इनका ताल्लुक वजारत खारजा से है। मैं उठ बैठा। कोई लड़का है इनका मोहसिन रजा? एक लड़का वलैत में पढ़ता है, सलामत शाह ने कहा। वहाँ किसी गोरे ने इसको चाकू मार दिया। शेरवानी साहब ने वापस बुला दिया। इसी की सबसे बड़ी बहन थी। मेरे जहन में बम का धमाका हुआ जिसने मेरे वजूद की पूरी इमारत को अंदर से तहस नहस कर दिया। चिराग दीन की बीवी मोहसिन रजा की बहन थी। कैसे कमाल की बात है कि मुझे मोहसिन के बहनोई का नाम मालूम ना था। 3 साल पहले ये इत्तला लंदन पहुंची थी कि इसका रिश्ता एक ठेकेदार से तय कर दिया गया है। तो मैंने मोहसिन से पूछा था कि ये रिश्ता मरियम को पसंद है, और मोहसिन रजा ने तलखी से कहा था, मरियम को पसंद हो ना हो, डैडी को पसंद है तो बात ख़त्म। ना मम्मी इख्तलाफ कर सकती हैं और ना मैं बोल सकता हूँ। डैडी खुद सर आदमी हैं और इनकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। मैंने तो सिर्फ इतना सुना है कि लड़का अच्छा है और खासा कमा रहा है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। यार मोहसिन, मैंने थोड़े से तामुल के बाद कहा था। मरियम तो शायद इस प्रोफेसर को पसंद करती थी जो शायर और कुछ अफसाना नगार वगैरह था। फिर क्या हुआ? वो तो इस उम्र में सब लड़कियां किसी न किसी कलाश, दानिश्वर, क्रिकेटर या शहजादा गुलफाम को पसंद करने लगती हैं, क्योंकि ज़माना नावलों के मुताले से मिसाली शरीके हयात की यही तस्वीर बनती है। मोहसिन ने इसी तलखी से कहा था। बाद में सब कुछ भूल जाती हैं और इस हकीकत को तस्लीम कर लेती हैं कि कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी का तसव्वुर इस चीज़ के बगैर नामुमकिन है जिसे फ़कीर हाथ का मैल कहते हैं, और दौलतमंद अपनी जदोजहद का इनाम रोमांटिक हीरो बदस्तूर नावलों में खूबसूरत डायलॉग बोल रहे हैं और आसमान के चांद तारे तोड़कर लाने के दावे कर रहे हैं। इनकी साबिक महबूबाएं कारों में घूम रही हैं और ठेकेदार टाइप चोरों की दौलत से गर्मियों का सीजन मरी में गुजार रही हैं। हम लोग इस शादी में शरीक नहीं हुए थे। 1 साल कबल जब हमें मरियम की मौत की खबर मिली थी तो मुझे मौसम की 3 साल पहले की बात याद आई थी। मरियम सीजन गुजार के मरी। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आप पेश किया जाएगा। जाते जाते आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि चैनल नावल्स दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे भी आपको कहानी के बकिया एक साथ बआसानी मिलती रहे।